السلام علیکم۔ آج بات کر لیتے ہیں سلام کرنا پر۔ دین اسلام میں سلام کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے کیونکہ اسلام پیار اور محبت پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ جب بھی آپ کسی کے گھر جائیں، آفس جائیں، دکان جائیں یا کہیں بھی جائیں تو سلام کرنے میں پہل کریں، اور اگر کوئی آپ سے ملنے آتا ہے آپ کے گھر، دکان پہ، آفس میں یا کسی بھی باہر بیرونی جگہ پہ، تو اگر وہ آپ سے سلام کہتا ہے تو پھر آپ اس کے سلام کا احسن جواب دیں یا پھر اتنا ہی سلام کا جواب دے دیں، کیونکہ ایک آیت ہے کہ اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم اچھی طرح سے سلامتی کی دعا دو، یا جواب میں وہی کہہ دو، بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کا پورا حساب کرنے والا ہے۔ ایک اور آیت کی دلیل ہے، پھر جب تم کسی طرح کے گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں پر سلام کہو، زندہ سلامت رہنے کی دعا دو جو اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی بابرکت اور پاکیزہ ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ ان آیات سے دو تین باتیں معلوم ہوتی ہے کہ ایک یہ کہ اسلام ہی پاکیزہ بابرکت دعائے خیر کا کلمہ ہے، اور دوسری یہ کہ مہمان سلام کرے میزبان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے کے کچھ آداب سکھائے ہیں۔ تھوڑی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے، سوار پیدل کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، کم عمر والا سلام کرنے سے زیادہ عمر والے کو۔ دلیل ایک حدیث یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے، سیدنا عبد الرحمن بن زید سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوار پیدل چلنے والے اور پیدل چلنے والے بیٹھے کو اور کم تعداد والے زیادہ تعداد والے کو سلام کرے۔ یاد رکھیں کہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو پہلے سلام بلائیں۔ ہاں، اگر آپ فون پر کسی سے بات کرنے لگے ہیں تو پھر سلام کہیں، ہیلو ہائے کے، یا آپ کسی سے رخصت ہونے لگے تب بھی سلام بلائیں بجائے ہائے ہائے یا ٹاٹا کرنے کے، کیونکہ سلام ایک بابرکت پاکیزہ کلمہ ہے اور محبت پھیلانے کا بہترین نسخہ ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی سے محبت کی پینگیں جھولیں تو پھر اس محبت کی پینگ میں مہاریں اسلام کی ڈال لو، کیونکہ اسلام ہی وہ واحد چیز ہے جو آپس میں محبت پھیلا سکتا ہے۔ ایک آیت کی دلیل یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک ایمان نہیں لاؤ گے اور پورے مومن نہیں بنو گے، اور جب تک کہ آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں، جب تم اس پر عمل کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے؟ وہ یہ ہے کہ آپس میں ہر ایک آدمی کو سلام کیا کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے، اور ایمان کے لیے آپس میں محبت بہت ضروری ہے، اور محبت ضروری کے لیے آپس میں سلام کرنے کو عام کرنا بہت ضروری ہے۔ جب بھی کسی سے ملنے جائیں تو پہلے سلام بلائیں، کیونکہ اس عمل سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب آپ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی تو آپ کی شخصیت اس کے لیے پسندیدہ بن جائے گی۔ جب آپ سلام کرتے ہیں تو اگلے بندے کے دل میں آپ کے لیے عزت و احترام بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ بندہ جب بھی مجھ سے ملتا ہے یہ مجھے سلام میں پہل کرتا ہے، مجھ پر سلامتی بھیجتا ہے، اور دنیا میں اگلے بندے کو سلامتی بھیجنے سے بڑھ کر دعا اور کون سی ہو سکتی ہے کہ جب ہم اسے کہیں گے کہ سلامت رہو۔ اور کیونکہ زندگی ہے تو انسان سلامت ہے تو ہی سارا کچھ ہے، ورنہ دنیا میں اور بچتا ہی کیا ہے اس کا۔ صدقہ سمجھ کر سلام کر لیا کریں، یا پھر کوئی بھی نیکی سمجھ کر سلام کر لیا کریں، کیونکہ سلام کرنے کو بڑی اہمیت اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ دل میں کوئی بغض نہ رکھا کریں، کسی کے لیے بھی، کسی سے بھی ملنے جاتے ہیں تو مسکرا کر سلام کیا کریں، اس سے دلچسپ گفتگو کیا کریں، اسے کوئی نہ کوئی ایسی بات کیا کریں کہ اگلا بندہ حشاش بشاش ہو جائے اور اس کو آپ کے آنے کی بے حد خوشی ہو، اور پھر آنے والے وقت میں بھی وہ آپ سے ملنے کی خواہش ظاہر کرے۔ اس لیے خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے گھروں کو خوش رکھیں، اپنے پیاروں کو خوش رکھیں، گھروں کو آباد رکھیں۔ اللہ حافظ۔